کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قبلہ تبدیل کیوں ہوا؟ یاد رکھیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے محبوب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرمانا شروع کر دی، یہاں تک کہ 17 مہینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ کفار و مشرکین فخر میں مبتلا ہوئے اور کہنے لگے کہ مسلمان ویسے تو ہمارے دین کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، مگر جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو وہ ہمارے قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی کفار و مشرکین نے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر ایک اعتراض اٹھایا، اور جب یہ اعتراض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی کہ کوئی شخص یا کوئی بھی اسلام پر یا اسلام کے ماننے والوں پر اعتراض کرے۔ تو اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ مشرفہ کو بنا دیا جائے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں اور نماز ہی کی حالت میں حضور کو وہی خیال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اور ہمارا قبلہ تبدیل کر دیا جائے۔ اب اسی خیال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ اب جب حضور بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، جس میں تمہاری رضا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب آپ ابھی بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر لیں۔ تو یوں حضور نماز ہی کی حالت میں بیت المقدس سے کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر لیا اور نماز کو کمپلیٹ کیا۔ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ اس لیے تبدیل کروایا کہ کوئی بھی اسلام پر اور اسلام کے ماننے والوں پر اعتراض نہ کر سکے۔ اب بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے